آذان کا وقت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا وقت جب ہوا تو جبریل علیہ السلام کی ذات کو حکم ہوا کہ آذان کے لیے. تو یہ باتیں میں نے پچھلے جمعہ بتائی کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا جبریل جس مقصد کے لیے میں نے یہ انتظام کیا ہے، جس شخصیت کو میں نے بلایا ہے، یہاں صرف نام بھی اسی شخصیت کا لینا ہے، کسی دوسرے نبی کا نام نہیں لے سکتے. تو آذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھا گیا، تمام انبیاء کرام کی ارواح بھی بیک زبان ہو کر انہی الفاظ کو دہرانے لگے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آذان ہو گئی. آذان کے بعد تکبیر تحریمہ کا مسئلہ آیا تو وہاں بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کا نام دہرایا گیا. نماز کا وقت ہوا تو حکم ملا کہ محبوب پیغمبر آگے تشریف لے جائیے، مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرانی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی جو ہے اس مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. اتنا بڑا بلند مقام اللہ نے عطا کیا. 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں، لیکن کسی کی ضرورت نہیں کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر جو ہے نماز پڑھا سکے. یہ خاص مقام جو اللہ نے عطا کیا وہ میرے محبوب پیغمبر کو عطا کیا. حالات ہوئے، ملے جلے، تمام انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی. یہ تو تھا سفر گھر سے لے کر بیت المقدس تک. اصل سفر تو آگے اور شروع ہونا ہے، جہاں انسان کا عقل بھی کام نہیں کرتا ہے. یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ اللہ کی ذات نے ایسے ہی قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب پیغمبر آپ کے نام کو اتنا بلند کیا کہ روئے زمین کی کائنات کی جس کونے میں جو میرا نام لینے والا ہوگا وہاں تیرا نام لینے والا بھی موجود ہوگا. جس روئے زمین کے کونے میں چلے جاؤ، جہاں اللہ کی حمد بیان ہوگی تو وہاں محبوب پیغمبر کا نام بھی لیا جائے. یہ اللہ کی قدرت ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب پیغمبر آپ کے نام کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے نام کی بلندی کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اب جبریل علیہ السلام کی ذات اللہ کے محبوب پیغمبر کو لے کر چلے. اب سفر شروع ہوا. نہ کوئی سیڑھی ہے، نہ کوئی ہوائی جہاز ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی اور نظام ہے. رات کے اندھیرے میں سفر ہو رہا ہے. جبریل ساتھ ہے. سدرۃ المنتہا تک یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا اور جبریل علیہ السلام کی ذات کا یہ سفر دونوں کا اکٹھے ہوا. جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جبریل رک گئے. توجہ کرنا، یہ نوریوں کا سردار ہے جو تمام انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، لیکن ان کی بھی ایک حد تھی. اس حد پر جا کر رک گئے. تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جبریل یہ کیا ہوا؟ تو نے تو یاری تو نہ نبھائی، درمیان میں چھوڑ دیا. تو جبریل کہنے لگے محبوب اگر ایک بال کے برابر بھی میں تھوڑا سا اوپر ہوا فروغ تجلی بسوغت پرل، میرے یہ نورانی پرد جتنے بھی ہیں یہ جل جائیں گے، یہ تاب نہیں لا سکتے. نہ مجھے اللہ کی ذات کا حکم ہے کہ میں ایک بال کے برابر اوپر ہو سکوں. محبوب میری انتہا ہے، آپ کی ابھی ابتدا شروع ہو رہی ہے. کمال ہے. جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا وہاں سید البشر کی ابتدا ہو رہی ہے. سدرۃ المنتہا پہ دیکھا بیری کی درخت کو. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. قرآن آدمی پڑھے اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے. سورۃ نجم میں ایسی اللہ نے ترتیب بیان کی کہ سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا پہ آپ نے ایک بیری کے درخت کو دیکھا.
یہ بیری کا رنگ بھی یہ جنتی میوہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بیری کے درخت کے پتے نظر نہیں آ رہے تھے، وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے چمکے ہوئے تھے، اور آسمان بھی تن دھرتے کو جگہ نہیں تھی کہ جہاں فرشتے موجود نہ ہو، اتنی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بیت اللہ اپنا گھر بنایا کہ روئے زمین کی تمام کائنات کے انسان چل کر وہاں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور اپنی برات پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں کس عقیدے کے ساتھ میں حاضر ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلے اپنی دل کی بات بتا کہ تیرے دل کے اندر کفر و شرک تو نہیں ہے، اپنا عقیدہ ظاہر کر۔ آدمی اتنے بڑے اخراجات برداشت کرتا ہے اس غرض سے کہ میں وہاں جا کر اپنے رب کو راضی کر سکوں، میں اپنی زندگی کی کوتاہیاں اپنے رب سے معاف کرا سکوں۔ وہ منظر، وہ سما بھی بڑا عجیب ہوتا ہے جب بیک زبان سب کی زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس طرح روئے زمین کے درمیان میں اللہ نے اپنا گھر بنایا، اسی طرح آسمان پہ بیت اللہ کی سیڑھی پہ اللہ کی ذات نے آسمانوں پہ بھی ایک اپنا گھر بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ لیکن توجہ کرنا، روئے زمین میں بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے انسان بار بار جا سکتا ہے، لیکن وہاں یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ وہاں 70,000 فرشتے روزانہ اس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ جن 70,000 فرشتوں نے آج طواف کر لیا، قیامت آ سکتی ہے لیکن ان کو دوبارہ باری نہیں مل سکتی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے کتنے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے وزن سے آسمان بھی چیخ رہا تھا۔ اب جبریل رک گیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً کو اور بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تو نوری تھا جس نے میرے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر ابو بکر صدیق ہوتا تو چاند جلا دیتا لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ یہ وہ صدیق ہے جس نے ساری زندگی نبی کا ساتھ نبھایا، اور آخر مرنے کے بعد بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیروں میں دفن ہوئے، اور قیامت کے دن اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اول من شق قبری، جب دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں اٹھوں گا، دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے، میں ان کے کاندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے جو ہے میں اٹھوں گا، ایسے میری نگاہ پڑے گی تو موسیٰ علیہ السلام کی ذات عرش، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے۔ فرمایا یہ مجھے پتا نہیں کہ سور پھونکنے سے ان کے اوپر کوئی رشی طاری ہوئی یا نہ ہوئی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے اس چیز کا پتا نہیں۔ اب آگے سفر شروع ہوا، احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ منظر، وہ مقام کیسا سما ہوگا، کیسا عجیب وقت ہوگا جب اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے پاس بلایا۔ تمام انبیاء کرام رب کے دیدار کرنے کے لیے ترستے رہے، دعائیں مانگتے رہے، لیکن اللہ کی ذات نے بن مانگے محبوب پیغمبر کو آسمانوں پہ بلایا۔ وہاں عرش، لو، کرسی، اللہ کی تمام چیزوں کا اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیدار کرایا۔ فقاب قوسین او ادنیٰ، اللہ کی ایسے قریب ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جب اللہ کی ذات کا دیدار کیا، انہی آنکھوں سے جیتی جاتی حالت میں ایسے کلے سجدے کے اندر کہ سبحان ربی العالی، اللہ تو بہت بڑی اعلیٰ ذات ہے کہ تو نے مجھے آسمانوں پہ بلا کے تو نے مجھے اپنا دیدار کرایا۔ اللہ میں جتنی تعریف کروں، جتنی حمد کروں، میں تیری تعریف مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ وہ مقام تھا، وہ منظر تھا
جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے رب کا دیدار کیا سجدے میں گر گئے، سجدے سے سر اٹھایا. اب راز و نیاز کی باتیں بھی ہونی تھی. رب نے جو بلایا آسمانوں پہ، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمانے لگے میرے محبوب پیغمبر اتنے دور دراز کا سفر جو کر کے آئے ہو میرا دیدار کرنے کے لیے، میرے لیے بھی کچھ لائے ہو. اللہ، یہ عابد اور معبود کی راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ ساجد اور مسجود کی راز و نیاز کی باتیں ہیں. اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی محبوب پیغمبر کے دل کو خوش کرنے کے لیے سونا اتنا سفر کر کے آئے ہیں کہ راستے سے کی لے کے آئے. تو اللہ کے محبوب پیغمبر بول پڑے فرمانے میرے محبوب پروردگار تمہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو کائنات کا مالک ہے تمہیں، لیکن پھر بھی کچھ بتا تو صحیح. محبوب پیغمبر نے پھر اپنی زبان مبارک کھولی. اللہ تیری دیدار کرنے کی غرض سے آیا ہوں تو میں 3 تحفے لے کر آیا ہوں تیری دربار میں. 3 تحفے. اللہ نے فرمایا وہ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرا اللہ یہ 3 تحفے تیری دربار میں لے کر آیا ہوں، مہربانی فرما کے میرے یہ 3 تحفے قبول کر لیجئے. اللہ کی ذات کو فرمایا التحیات للہ، میرے پروردگار میری تمام زبانی باتیں تیری ذات کے لیے ہیں. جب بھی زبان بولے گی تو تیرا ذکر کرے گی، تیرا نام لے گی. تیرے ذکر کرنے کے بغیر میری زبان بالکل نہیں بولے گی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی باتیں بدنی باتیں بھی تیری ذات کے لیے. اپنے جسم کو تیرے نام پہ وقف کر دیا. یہ جسم جب تک زندہ ہے تیرا نام لیتا رہے گا. یہ میری بدنی باتیں بھی تیرے نام کے لیے میں نے وقف کر دی. والطیبات آگے فرمایا کہ جتنی میری مالی باتیں بھی ہیں وہ بھی تیری ذات کے لیے. اللہ جتنا مال ہے دولت جو کچھ بھی ہے تیرے نام پہ قربان کر دوں گا. اس کے علاوہ کسی دوسری چیز پہ خرچ کرنا بھی میرا زمین گوارا نہیں کرتا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تیری دربار میں 3 تحفے لے کر آیا ہوں. میری زبانی باتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی باتیں بھی تیرے لیے. اللہ میری مالی باتیں بھی تیرے لیے. میں 3 چیزوں کو تیرے نام پہ وقف کر کے تیری دربار میں آیا تیرا دیدار کرنے کی غرض سے. یہ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب پیغمبر پر بات سن. 3 تحفے لے کر آیا ہے تو خالی ہاتھ میں بھی نہیں بھیجوں گا. 3 کے بدلے میں 3 تحفے تمہیں عطا کرتا ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. میرے محبوب پیغمبر السلام علیکہ، تیرے اوپر سلامتی سلامتی ہو. السلام علیکہ ایھا النبی، میرے محبوب پیغمبر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں تیرے ساتھ رہے گی. وبرکاتہ، اور برکتیں ہی برکتیں نازل کروں گا. وہ مکے کی سرزمین، وہ مدینہ طیبہ کا علاقہ جہاں پہلے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، میرے محبوب پیغمبر نے دعا مانگی تھی. اللہ جس طرح تو نے میرے ابو ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکے کو شاداب کیا، اللہ میں بھی دعا مانگتا ہوں کہ میرے مدینے کو بھی شاداب کر دے، خوشحال کر دے کہ یہاں دنیا کی ہر نعمت موجود ہو. فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 کے بدلے میں 3 ملے، لیکن قربان جو محبوب پیغمبر تیری ہستی پہ، وہاں بھی پھر بھی خاموش نہیں رہے. فرمایا پروردگار عالم 3 کے بدلے میں 3 دیے. جی بسم اللہ آمنا و صدقنا، لیکن پیچھے اپنی امت کو وہاں اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ ان کے لیے جس محبوب پیغمبر نے رب کے پاس پہنچ کر بھی اپنی امت کو نہیں بھلایا، ہم اس نبی کے امتی کہلانے کے باوجود بھی ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو نہ بنایا.
ہمارے سارے کام شریعت کے خلاف، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی غمی دکھ سکھ زندگی موت سب شریعت کے خلاف۔ کل قیامت کے دن اگر نبی کی ذات یہ سوال کر دے کہ تمہارے پاس جواب کوئی نہیں، وہاں رب کے دربار میں پہنچ کر بھی اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ مہربانی فرما میں پیچھے جن کو چھوڑ آیا ہوں ان کے لیے بھی سلامتی نازل کر دے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ وہ نیک بندے جو تیری دربار میں ساری رات بستروں کو چھوڑ کر تیری دربار میں آ کر راز و ریاض کی باتیں کرتے ہیں، اتنی عبادت کرنے کے باوجود سردی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو بسترے خالی پڑے رہتے ہیں لیکن تیری یاد سے غافل نہیں رہتے، ہر وقت تیری دربار میں عاجزی کرتے رہتے ہیں، اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے وہ تیرا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، اللہ مہربانی فرما ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نبی فرماتے میرے محبوب میرے پروردگار میرے جو نیک بندے ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ یہ تو دعائیں مانگنے کے بعد جبریل نیچے کھڑا ہے سدرۃ المنتہا پہ کان لگا کے سن رہا ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جب یہ باتیں ہوئی تو فوراً بول پڑا جبریل بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نوری فرشتے نے بھی میرے محبوب پیغمبر کا کلمہ پڑھا، میرے محبوب پیغمبر پہ ایمان لے آیا، نوری مخلوق بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگ گئی، مہر لگا دی۔ یہ عجیب منظر تھا جب راز و نیاز کی باتیں ہو رہی، جیسے کوئی ہمارا دوست کوئی جگری آتا ہے تو دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی دربار میں جب محبوب پیغمبر تشریف لے گئے ہوں گے وہ کیا سما ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ ایک مختصر سی رات، لوگ تو کہتے ہیں وہ رات لمبی ہو گئی، یہ نبی کا معجزہ تو نہ ہو۔ نبی کا معجزہ یہ ہے کہ مختصر حصے کے اندر آسمان زمین کی سیر کر کے صبح سے پہلے واپس بھی آئے۔ یہ رات کا جو ہے یہ سفر بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ کو نبوت ملی تو رات کو ملی، آپ نے ہجرت کی تو رات کو کی، یہ رات بھی بڑی عجیب ہے، اس میں بھی بڑی حکمت تھی۔ رات کی تنہائی میں اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا، جن کو جاتے تو ہر کوئی دیکھتا، تصدیق نہ ہوتی، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ مزہ تب ہے کہ بن دیکھے تصدیق کرے، کمال اس میں ہے۔ تو آتے ہوئے اللہ کی ذات نے پھر اپنے محبوب پیغمبر کو 3 تحفے اور دیے، 5 نمازیں، یہ آسمانی تحفہ ہے۔ اب ہمارا کوئی بڑا ہمارے والدین یا کوئی جب دور دراز جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو ہم ایک کے لیے تحفے تحائف لاتے ہیں کہ گھر جا رہا ہوں کوئی تحفہ لے کر جاؤں، بچوں کے لیے مٹھائی لے کے جاؤں۔ اب سب کے لیے تحفے لے کر آئے اور ایک بچہ جو ہے وہ ضد کرے میں یہ نہیں لیتا، اب وہ بار بار منت سماجت بھی کرتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، تو تنگ آ کہتا تو ہے ہی بدبخت، جب بھی میں کوئی تیرے لیے اچھی چیز لاتا ہوں تو انکار کر دیتا ہے، تجھے پسند ہی نہیں آتی۔ تو میرے بزرگ کو طلب کیوں کرنا؟ یہ نماز جو ہے یہ آسمانی تحفہ ہے۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر لے کر ہمارے پاس آئے، اب ہم اپنے اس آسمانی تحفے کو قبول نہ کریں تو ہم جیسا بدبخت پہ اور کوئی ہوگا دنیا میں؟ قیامت کا دن ہوگا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے تو وہاں جا کر بہشت والے سوال کریں گے، دنیا میں تیرا بہت بڑا مقام تھا، تیرا روپ تھا، دبدبا تھا، عزت تھی، جاہ و جلال تھی، لیکن آج وجہ کیا ہے کہ تو جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے، جہنم میں جل رہا ہے۔ وہ یہی کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ارے بھائیو ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ کی ذات نے ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔
یہ نماز اتنی اہم چیز ہے. روز محشر کے جاں گداز بوت اولین پرسش نماز بوت. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز بھی پڑھا کرتا تھا کہ نہ جی؟ ہاں مسلمان بھی ہوا کہتا ہاں جی. کلمہ بھی آتا ہے کہتا نہ جی. ہاں یہی حال ہے نا. اکثر لوگوں نے پوچھا پورا کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے اور اعتراض کرنے کے لیے ماشاءاللہ ایسے انبار لگا دیتے ہیں بولنے کے اوپر کہ اللہ رحم کرے. اہم چیز یہی ہے کہ اپنے کلمے کی تصحیح کرو. یہی زندگی اور آخرت دار و مدار زندگی موت کا. موت کے وقت دعا کرو کہ اللہ ہمیں کلمہ طیبہ نصیب کرے. یہ بہت بڑی چیز ہے. تو جہنم میں یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اب اللہ کی ذات سے یہ تحفہ آیا, اب ہم اس کو قبول نہ کرتے. ہم جیسا بدبخت بھی کوئی ہوگا دنیا میں؟ ہم آج کے تو بہت ہیں, 360 کے تو رسول بڑھ کر ہیں. مزہ تب ہے کہ چھاچ کے بن جائیں, آزان ہو سب دنیا کے کاروبار چھوڑ کے جو ہے مسجد میں آ جائیں. 4 قسم کے لوگ ہمارے استاد کہا کرتے تھے, آج کے, کھاج کے, چھاچ کے اور 360 کے. چھاچ کے جو ہر نماز کے لیے تیار رہتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے کھاج کے. کسی جنازے کو دیکھا تو چل پڑے کہ دنیا ملامت کرے گی کہ دیکھو کتنا بے حیا ہے, جنازہ دیکھ کر بھی بیٹھا رہا. حالانکہ یاد رکھنا جنازہ فرض کفایہ ہے. محلے کے ایک آدمی کے ادا کر دینے سے سب پہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. نماز فرض عین ہے, جب تک نہیں پڑھو گے خدا کے روٹے بنے رہو گے. ہم اس طرف بھاگتے ہیں اس طرف نہیں آتے. تیسرے نمبر پر ہے آج کے جمعہ والے. جمعہ کے دن جائیں گے بس, اور جمعہ میں بھی ایسے آتے ہیں امام ابھی دعا پوری نہیں مانگتا ہے, بھاگ پڑتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے کوئی آفت نازل ہو رہی ہے, بھاگتے گھر جا کر نہیں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. صرف حاضری لگوا دی ہم جمعہ میں آ گئے. اللہ کے بندے نماز پوری طرح کرو. صرف یہ 2 جمعہ کے فرض پورے نہیں, تمہارا حق ادا ہو گیا. پوری نماز تسلی سے پڑھنی پڑتی ہے. اور 360 کے عید کے انتظار میں رہے. سب سے پہلے جو ہے نا مولوی سے بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے بندے یہ دنیا فانی ہے, عارضی ہے. خدا کی قسم کسی نے نہیں رہنا ہے, کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہے گا. ہم نے اپنوں کو کتنا یاد کیا کہ ہمیں کوئی یاد کرے. یہی وقت ہے کہ ہم اپنے روٹے رب کو راضی کریں, تو تب تو ہماری آخرت بنے گی, ورنہ تو پھر کام خراب ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.